تک یہ آیتیں جو ہیں یہ مکی ہیں، مدنی نہیں ہیں. سورہ پوری مدنی ہے، لیکن یہ آیتیں قبل ہجرت نازل ہو چکی ہیں، مگر مناسبت چونکہ ہے سامنے، ربط قائم ہو سکتا ہے، لہذا ان آیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے مطابق یہاں اس کو لگائیں. اور یہ صورتیں قرآن پاک میں متعدد جگہ ہیں کہ آیت کسی موقع پر نازل ہوئی، لیکن حضرت جبریل آ کر یہ بھی بتاتے تھے علیہ السلام کہ اس آیت کا تعلق فلانی صورت کے یا فلانی آیت کے بعد ہے، لہذا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو یہ ہدایت دے دیا کرتے تھے کہ یہ جو ابھی آیت نازل ہوئی ہے اس آیت کا تعلق فلانی آیت سے ہے، وہاں اس کو جوڑ دیا جائے. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے آیتیں. کب نازل ہوئی؟ ان کا نزول ہوا ہے عقبہ کی بیعت کے وقت میں. عقبہ کی بیعت کیا ہے اور عقبہ کیا ہے؟ جو لوگ حج کو جا چکے ہیں، جو بھائی اور بہنیں، ان کو اتنی بات معلوم ہے کہ وہاں 3 جمرے ہیں مینا میں، جن کو 10 اور 11 اور 12 ذی الحج کو، اور اگر ٹھہرنا ہو جائے تو 13 ذی الحج میں کنکریاں مارنی پڑتی ہیں. تو وہ جو تیسرا جمرہ ہے، جس کو اپنے ہندوستانی پاکستانی سیدھے سادے لوگ بڑا شیطان کہتے ہیں، سمجھا؟ وہ جو تیسرا جمرہ ہے جو مکے کی طرف ہے، یعنی جب آپ مینا سے مکے کی طرف رخ کریں گے تو جو آخری ہوگا وہی جمرہ عقبہ کہلاتا ہے. اس کے برابر میں ایک پہاڑی ٹیلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اسی کو عقبہ کہا جاتا تھا. یہ جمرہ عقبہ بھی اسی مناسبت سے اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس سے بالکل وہیں ملا ہوا ہے یہ. شکریہ، جزاکم اللہ خیر. لیکن آج اس کو ٹیلوں کو ختم کیا جا چکا، میدان بنایا جا چکا، ہجوم کی کثرت کی وجہ سے وہ آج باقی نہیں. جمرہ باقی ہے لیکن وہ بقیہ درادر کے ٹیلے ختم ہو گئے. یہ ہے محل اس کا جگہ. بیعت عقبہ کی صورت کیا ہے؟ سن 10 نبوی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 10 سال گزر چکے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی عمر شریف 50 سال ہو چکی ہے مکہ مکرمہ میں. تو مکے والے تو آسانی سے مان نہیں رہے. زیادہ سے زیادہ سمجھیے کہ 50-60 سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے ہیں وہاں. آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب آپ کو پتہ چلتا کہ تجارتی قافلے آئے ہوئے ہیں آپ وہاں بھی جاتے، ان لوگوں سے ملتے، اپنا پیغام پہنچاتے. حج کے زمانے میں چونکہ مختلف علاقوں کے لوگ آتے، آپ ان تمام لوگوں کے پاس جا کر کے اپنا پیغام سنانے کی کوشش کیا کرتے تھے حج کے زمانے میں. تو ادھر تو آپ تبلیغ کرتے، ادھر سے پیچھے جو ابو جہل دوڑا کرتا تھا. اور جہاں آپ کہتے کہ صاحب میری بات سنو اور لا الہ الا اللہ، آپ ان کو تبلیغ کرتے، ابو جہل آ کر کہتے مت ماننا اس کی بات، یہ جادو کر رہی ہے تو جھوٹا ہے، فلاں فلاں. تو یہ بھی صورت سب چلتی تھی. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں کہ تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے، مخالفت نہ کریں، میری بات اطمینان سے بیٹھ کر سن سکیں، تو راتوں کی اندھیریوں میں آپ نکلا کرتے اور قافلوں میں جس جہاں موقع ملتا آپ بیٹھ کر ان سے باتیں کیا کرتے تھے. یہ تھی صورت. تو سن 10 ہجری میں، وہ ہجری کہہ رہا ہوں نبوی میں، مدینے کا جو قافلہ آیا ہوا تھا حج کے لیے، اس وقت مدینے کو مدینہ نہیں کہا جاتا تھا، یثرب کہا جاتا تھا. مدینہ تو نام پڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد. تو یثرب کے لوگ جو آئے ہوئے تھے آپ نے ان کو پیغام حق دیا، سنایا. ان میں سے 6 آدمیوں نے قبول کر لیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ واپس چلے گئے. دوسرے سال سن 11 میں دوسرے سال وہ دوبارہ آئے، ان میں سے 5 اور 6 مزید نئے. یہ دوسرے سال کی بات ہے. اس طرح سے 11 آدمی آئے دوسرے سال میں، یہ بیعت کر کے چلے گئے. اور اس کے بعد بعض روایتوں کے مطابق اسی وقت
انہوں نے خواہش کی کہ ہمارے ساتھ ایک آدمی کر دیا جائے کہ جو ہم لوگوں کو قرآن شریف سکھائے، تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ 11ویں سال، لیکن بعض بات تو معلوم ہوتا کہ نہیں 11ویں سال نہیں 12ویں سال ہوئی صورت یہ کہ 12ویں سال پھر تقریباً 40 آدمی آئے ہیں بیعت کرنے کے لیے، بلکہ بعد اس سے زیادہ کی تعداد بتاتے ہیں۔ بہرحال کافی تعداد آئی اور یہاں آ کر کے بیعت کی 3را سال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ طے پایا، بیعت ہوئی اس بات پر کہ تم سب کے سب لوگ اسلام کے لیے کام کرو گے۔ بیعت ہو گئی۔ عبداللہ ابن ابی رواحہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ موقع بالکل ٹھیک ہے، آپ کو اس موقع پر جو شرط رکھنی ہے اپنی رکھ دیجئے لوگوں کے سامنے، مدینے والوں کے سامنے جو بھی شرط آپ کو رکھنی ہے، کیونکہ یہ بیعت ہو رہی ہے، ایگریمنٹ ہو رہا ہے، معاہدہ ہو رہا ہے، تو آپ اپنی شرطیں رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں 2 شرطیں رکھتا ہوں، ایک شرط اللہ کے تعلق سے، ایک شرط اپنے تعلق سے۔ اللہ کے تعلق سے تو شرط یہ کہ عبادت صرف اس کی ہوگی اور کسی کی نہیں، اور میرے تعلق سے یہ کہ میری حفاظت کی جائے گی۔ یہ 2 شرطیں۔ عبداللہ ابن ابی رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم دونوں باتوں کو مان لیں تو اس کی جزا کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا جنت۔ عبداللہ ابن ابی رواحہ نے کہا کہ ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، اور اس کے لیے کہ ہم اپنی جانوں پر کھیل جائیں گے مگر آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اور عبادت صرف ہم اللہ کی کریں گے۔ اس طرح سے یہ بیعت ہوئی، یہ ہے وہ بیعت عقبہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ چونکہ یہ بیعت جو ہے ایک قسم کا یوں کہ یہ کہ ایک بزنس ہے، ایک لین دین کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی تم یہ کرو گے تو تم کو یہ ملے گا، کیونکہ عبادت اگر ہم یہ کریں تو کیا ملے گا؟ انہوں نے یہ سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا جنت۔ تو چونکہ ایک لین دین کیسا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز میں بیان فرمایا، اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جانوں اور ان کی مالوں کو اس بات کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں قتال کریں گے، دوسروں کو بھی قتل کریں گے، خود بھی قتل ہوں گے۔ اگرچہ جہاد کا حکم ابھی نہیں آیا، لیکن یہ کہ پہلے اطلاع دے دی گئی، جہاد کا حکم بعد میں آیا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس آیت سے جو ہے جہاد کی اجازت ملی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو جہاد کی اجازت ہی نہیں تھی، مگر یہ اطلاع دے دی گئی کہ یہ لوگ ایسا کریں گے۔ تو بہرحال یہ آیتیں مدنی ہوں یا مکی ہوں، لیکن ان کا ربط یہی ہے پیچھے کی آیتوں سے کہ منافقین کے تذکرے کے بعد مومنین کا تذکرہ یہاں کیا گیا۔ اس کے بعد وذالک هو الفوز العظیم، کیونکہ یہ آیت نمبر 111 پچھلے ہفتے میں بیان کر چکا تھا، اس کا ترجمہ پورے کا نہیں لوٹا تھا۔ اب اس کے بعد جن لوگوں کی یہ شان بتلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، تو جہاں ان کا یہ عمل بتلایا کہ یہ قتال کریں گے اللہ کے راستے میں، وہاں آیت نمبر 112 میں ان کی اور بھی خوبیاں بتلائی جا رہی ہیں کہ ان کے کیا کیا اعمال ہیں علاوہ جہاد کے، اور وہ اعمال یہ ہیں کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں، التائبون العابدون عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون اللہ کی حمد اور ستائش اور شکر کرنے والے ہیں۔ حمد کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، تعریف بھی اور شکر بھی، اس لیے میں دونوں لفظوں کو لے رہا ہوں کہ اللہ کی تعریف اور اس کا شکر کرنے والے ہیں۔ السائحون کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا ہے الصائمون، روزہ رکھنے والے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ایسے تو کوئی ضرورت نہیں تھی میں ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتا، لیکن چونکہ ہمارے یہاں 2 4 5 وہ بھی ہیں کہ جو عربی پڑھنے والے ہیں، تو اس لیے بتا دوں کہ یہ سائح لفظ ہے سیاحت سے۔ سیاحت کے کیا معنی معلوم؟ سیاحت سفر، جرنی، ٹریولنگ، یہ ہے سیاحت۔ السائح کہتے ہیں سیاحت کرنے والے کو، سفر کرنے والے کو۔ معنی بات یہ اصل میں یہ لفظ آیا کہاں سے؟ یہ لفظ آیا ہے یوں کہیے کہ پچھلی امتوں کے اندر
اللہ کا قرب حاصل کرنے کے واسطے ترک دنیا کی جاتی تھی. گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا اور دوسرے کہیں جا کر کے بیٹھ گئے اللہ اللہ کرنے کے واسطے. ان کا نہ کوئی گھر ہوتا تھا نہ در ہوتا تھا، آج یہاں کل وہاں. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ کوئی گھر تھا نہ در تھا. زندگی گزری اسی طرح کہ آج یہاں تو رات وہاں اور صبح کو وہاں دوسری جگہ. اسی لیے نصارہ کے یہاں، کرسچن کے یہاں یوں کہیے کہ اللہ والا بننے کے لیے ضروری یہی ہے کہ وہ دنیا کے کاروبار میں اپنے زندگی کو نہ لگائے، سارے کاروبار کو چھوڑ چھاڑ کر بس اللہ کا ہو کر رہ جائے. تو چونکہ وہ گھر چھوڑ کر جاتا تھا اس کو کہتے تھے یہ سائح ہے، اللہ کے واسطے ترک دنیا کر کے سیاحت میں اس کی زندگی لگنے والی، اس کو کہا جاتا تھا سائح. تو میں نہیں بات وہاں سے لفظ لیا گیا. مگر اسلام آیا، اسلام فطری مذہب ہے، نیچرل. اس واسطے ترک دنیا جو ہے اس کو نہیں رکھا گیا. فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، یہ رہبانیت جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے. بلکہ قرآن شریف نے تو اس سے آگے یہ بات کہی وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. فرمایا کہ یہ رہبانیت ترک دنیا یہ تو ان کی بدعت ہے. ہم نے کب ان کے ذمے کی تھی یہ بات؟ ہم نے جو بات ان کے ذمے رکھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اس کی تو انہوں نے رعایت نہیں کی، دینداری اسی کو سمجھ لیا ترک دنیا کر کے بیٹھ جائیے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں رہبانیت تو پسندیدہ ہے نہیں. رہبانیت کے معنی یہ جو جس کو جو راہب اور راہبائی جس کو کہتے ہیں، ساری دنیا سے بے تعلق ہو کر کے بیٹھ جائیں، یہ ان نیچرل بات ہے، ہو نہیں سکتا. اس واسطے کہ سوال یہ ہے کہ اگر یہی دینداری ہے تو دینداری کا مطالبہ پوری سوسائٹی اور کمیونٹی میں چند لوگوں سے ہوتا ہے یا سارے انسانوں سے ہوتا ہے؟ نہیں بات ظاہر ہے کہ سارے انسانوں سے. کون سا مذہب وہ ہے جو یوں کہے کہ نہیں 100 آدمیوں میں سے 10 آدمی دیندار بن جاؤ، باقی 90 جو ہیں غیر دیندار رہ جاؤ؟ اگر دینداری اگر یہی ہے تو سب سے مطالبہ ہوگا. یہ الگ بات ہے کتنے کرتے ہیں کتنے نہیں کرتے ہیں، لیکن سب سے مطالبہ ہوگا ایک ایک فرد سے کہ تم دیندار بن جاؤ. ٹھیک ہے نہیں؟ اگر ترک دنیا دینداری کا نام ہے تو پھر اللہ میں نے دنیا کے واسطے بنائی. نہ شادی ہو، نہ بیاہ ہو، نہ بزنس ہو، نہ بیوپار ہو، کچھ نہ ہو تو یہ نسل انسانی کہاں سے چلے گی؟ ختم. تو ان نیچرل چیز ہے. اس لیے فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ رہبانیت جو ہے یہ تو انہوں نے خود بدعت ایجاد کی. ہم نے تو ان کے ذمہ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے یہ بات ان کے ذمہ کی نہیں تھی. اسلام نے آ کر صاف کر دیا اس مسئلے کو کہ بالکل نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام. سوال یہ ہے کہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا جس کو ان لوگوں نے بالکل مذہب کا ایک جز بنا لیا، یا ہم مسلمانوں کے اندر بھی بعض اولیاء اللہ کے یہ طریقے ہمارے کتابوں میں ہیں یا تذکروں میں ملتے ہیں، وہ پھر کیا؟ اس کی صورت یہ ہے کہ عام قانون کی شکل نہیں ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو ہے دین کے اندر کوئی اعلیٰ درجے کی بات ہے، بلکہ اس کی ایسی مثال ہوگی جیسے سمجھیے آپ شادی کرنا اسلام میں کیسا ہے. شادی کرنا اسلام میں ہم آپ کو بتلائیں، شادی کرنا فرض بھی ہے، شادی کرنا سنت بھی ہے، شادی کرنا مکروہ بھی ہے، شادی کرنا حرام بھی ہے. ساری چیزیں کیوں؟ حالات کے تابع ہے مسئلہ. اگر صورت یہ ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی خطرہ ہے، اب فرض ہے اس کے ذمہ شادی کرنا تاکہ گناہ سے بچے. اگر خطرہ ہو چکا ہے کہ یہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اگر شادی نہ ہوئی، فرض اس کی شادی کی جائے، کرے فوراً وہ. اچھا صاحب، عام حالات میں شادی کرنا سنت ہے. آپ نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے. سنت بھی ہے بڑی اہم درجے کی، لیکن نکاح ناجائز بھی ہے، یا مکروہ کا لفظ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز. کیا؟ جبکہ یہ ہو کہ اس بات کا یہ ہے کہ میں حق ادا نہیں کر سکتا، اور یا تو اس کے حق ادا نہیں کر سکتا یا پھر یہ کہ میں اللہ کا حق نہیں ادا کر سکوں گا. کمزوری ہے ایک انسان کے اندر، ایک طرف لگے گا دوسری طرف سے غفلت کرے گا. بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں. اگر یہ صورت ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا تو اب اس صورت میں مکروہ ہے، اگر اس کا خطرہ ہے کہ اس کا حق نہیں ادا ہو سکے گا.
اور اگر یہ صورت ہے کہ اس بات کا یقین ہو کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میری روٹی نہیں پوری ہو رہی، میں دوسرے کو کہاں سے کھلاؤں، ہے ہی نہیں کوئی صورت میرے پاس، میری روٹی پوری نہیں ہو رہی ہے، میں دوسرے کو لا کے کہاں سے بٹھاؤں، تو اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں اس کا حق ہی نہیں ادا کر سکتا، میں اس کو روٹی نہیں کھلا سکتا، ناجائز حرام ہے، پھر اس صورت میں شادی نہیں کی جائے۔ تو جیسے یہ صورت ہے، ٹھیک اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ رہبانیت کا مسئلہ ہے، کہ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد نہیں کر سکتے دنیا میں لگ کر کے، بزنس کر کے، بیوپار کر کے، فیملی میں رہ کر اور اسی طرح سے کاروبار کر کے، اپنی کمزوریوں کو ان کو احساس ہے، اس احساس کی وجہ سے اگر وہ کر کے دنیا کر بیٹھیں تو کر سکیں گے ایسا، مگر ظاہر ہے کہ فضیلت اور کمال اسی انسان کا ہوگا کہ جو انسان پوری دنیا داری میں بھی لگا رہا ہے اور پھر بھی اللہ کا پورا حق ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی باکمال نہیں، ظاہر ہے کوئی باکمال نہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ نے بزنس بھی کیا ہے، آپ نے جو ہے وہ اونٹوں کو چرانے کا بھی کام کیا ہے، آپ جو ہیں وہ پوری امت کی سیاست اور پالیٹکس، یہ آج کا لفظ نہیں میں بول رہا ہوں جو آج بڑا گندا لفظ ہو گیا پالیٹکس کا، لیکن جس کو کہیے سیاست اسلامی، اور اسی طرح سے جنگ اور جدال اور قتال، اور اسی طرح سے شادیاں آپ نے کی تو گھر بھر کے معاملات۔ میں اسی لیے ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے، اللہ کے لیے بالکل ممکن تھا، کوئی بات ایسی سوچی نہیں جا سکتی کہ اللہ کے لیے ناممکن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایسی عورتیں آ جاتی کہ جن کے اندر کبھی کوئی بات انسانی جو کمزوری کی ہے وہ آ ہی نہ پاتی، فرشتوں سے بھی اوپر درجہ کا ان کا درجہ ہوتا، کوئی برائی کا یا ایسی بات کہ جو عام انسانوں کے ذہن میں آ جاتی ہیں، جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ پیدا ہی نہ ہوتے، ہو سکتا ہے مگر نہیں، وہ سارے انسانی جذبات جو عورتوں میں پائے جاتے ہیں ازواج مطہرات کے اندر رکھے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے سب سے سابقہ پڑا ہوا، وہ سارے مسائل آپ کے سامنے آئے جو ایک ایک فیملی کے اندر پیش آ سکتے ہیں ازواج مطہرات کی طرف سے، یہاں تک کہ خرچ اخراجات کا بھی مسئلہ کھڑا کیا گیا، سب ہوا، لیکن نبی کی کو کس طرح سے ان سے بھی نمٹو، ان سارے مسائل سے نمٹو، مگر کس طرح؟ اس طرح کہ صاحب یہ نہیں ہے کیا کروں آج کل بہت پریشان ہوں میں، گھر والوں نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے، یہ مسئلے اس بات سے نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آ رہا، یہ نہیں ہوا۔ اللہ کے حقوق اپنے وقت پر پوری اسی تندہی کے ساتھ اور اسی پورے شوق اور ذوق کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ ادا ہوتے رہے، اور ان مسائل کے ساتھ بھی جس طرح کے نمٹنا چاہیے سے نمٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمٹایا اور مسائل کو۔ یہ ہے کمال ایک انسان کا کہ سارے دنیا کے مسائل کو بھی لے کر چلے اور اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو بھی لے کر چلے۔ دو ہی تو حق ہیں اگر اصولی طور پر تقسیم کیا جائے، حق اللہ اور حق العباد۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو اتنا کمزور ہوں، میں یہ حق نہیں ادا کر سکتا، تو اس کا نام کمزوری ہے۔ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ ان دونوں حقوں کو ادا کرے۔ تو اس واسطے تو اسلام میں چونکہ رہبانیت کو نہیں رکھا گیا، مگر میں نے یہ کہا کہ جس مقصد کے لیے وہ رہبانیت تھی کہ جذبات اور خواہشات جو ہیں انسان کے وہ کنٹرول میں ہوں تاکہ اللہ کے حقوق کو ادا کر سکے، یہی غرض تھی رہبانیت کی۔ اس غرض کو کیسے پورا کرایا گیا؟ روزہ رکھوا کر، کیونکہ روزے سے نفس کنٹرول میں آتا ہے، خواہشات پر کنٹرول ہوتا ہے، تو روزے کو اس کی جگہ دی گئی ہے۔ اسی واسطے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہاں السائحون کا ترجمہ الصائمون سے کیا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ فرمایا کہ توبہ کرنے والے ہیں یہ، عبادت کرنے والے ہیں یہ، اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف یہ اچھائیوں کی لوگوں کو ہدایت کرنے والے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں، اور مجموعی طور پر اللہ نے جو حدود قائم کی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حدود کے معنی کیا ہے؟ حدود کہتے ہیں باؤنڈری کو۔ باؤنڈری کس لیے بنائی جاتی ہے کہ بھائی ادھر کی چیز ادھر نہ جائے، ادھر کی چیز ادھر نہ آئے، اسی واسطے تو باؤنڈری ہوتی ہے۔ تو دین کے اندر اللہ نے حدود مقرر فرما دی کہ یہ ہے حلال، یہ ہے حرام،
تو ہمیں کنفیوژن نہ رہے. تو یہ ہے، اسی کو کہتے ہیں حد. اس سے آگے کوئی شخص بڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام کا ارتکاب کرے گا. اس کو حدود کہا گیا. مثلا قرآن شریف میں جہاں وراثت کے مسائل بتلائے گئے، سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں وراثت کے مسائل آئے ہیں، وہ تمام مسائل وراثت کے، مال کی تقسیم کے مسائل بتلائے گئے کہ اتنا حق اس کا، اتنا حق اس کا. اس کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم یہ وہ آیت یہاں ہے نکاح اور طلاق کے مسائل میں بھی ہے تلک حدود اللہ، اور وہاں بھی ہے تلک حدود اللہ واللہ علیم حلیم. تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ. بہرحال تلک حدود اللہ کا لفظ وہاں بھی آیا اور نکاح طلاق میں بھی. تو وراثت کے مسائل میں آپ دیکھیں یہ ہے سورہ نساء. جی آ گیا. ہاں یہ آیت نمبر 13 میں، صفحہ نمبر 76 النساء میں فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخل. تو اللہ کے حدود ان کو قرار دیا گیا. جو شخص مال کی تقسیم میں اس قرآنی ضابطے کے خلاف کرے گا وہ حدود اللہ کو توڑے گا. ہندوستان کے اندر وہ مسئلہ چلا پوتے کو وراثت دیے جانے کا، تو مستشرقین اورینٹلسٹ نے وہ مسئلہ اٹھایا، اور ہندوستان کے وہ لوگ کہ جن کے نام بطور ٹائٹل کے مسلمان، لیکن یہ کہ پتہ نہیں ان کو کیا دلچسپی اسی بات سے کہ اسلام میں قطر بیوت کرتے رہے، انہوں نے بھی خوب اس مسئلے کو کہ پوتے کو وراثت ملنی چاہیے ملنی چاہیے ملنی چاہیے ملنی چاہیے. کہ جس کا باپ نہیں ہے، دادا کا انتقال اب ہوا تو دادا کے ترکے میں سے اس پوتے کو وراثت ملنی چاہیے. تو یہ ایک بات تھی، خوب اٹھایا گیا. کہ صاحب دیکھیے بیچارہ پوتا جو ہے ایک طرف تو پہلے سے وہ مظلوم ہے کہ باپ کا انتقال پہلے ہو چکا، دادا جو ہے وہ اس کی سرپرستی کر رہا تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا. کس قدر ظلم کی بات ہے کہ اب آپ کہیں کہ دادا کی وراثت اس کو نہیں ملے گی. ظلم پر ظلم اس کے ہو رہا ہے. کتنی عجیب بات تھی. سمجھ میں آیا؟ ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک ہنگامہ ہندوستان میں ہوا. علماء نے اللہ ان کو جزائے خیر دے پورے اس ہنگامے کا مقابلہ کیا، بڑے صبر و ضبط کے ساتھ تقریریں کر کے مضامین لکھ کر. کیوں؟ پیش نظر یہی تھا. قرآن پاک میں جب حقوق مقرر کر دیے گئے ہیں، اب یہ تو یوں کہو کہ اللہ کو اتنا پتہ نہیں ہے، اللہ کو بندوں کی ضرورتوں اور ان کی حالتوں کا اتنا احساس نہیں جتنا ہم کو ہے. تو اسی بات سے اسی آیت میں دیکھیے میں آپ کو بتلاؤں وہ اصول کہاں سے آیا تھا. ہو سکتا ہے جس وقت میں روایتیں آئی ہوں تب بھی میں نے بتلایا ہو، لیکن وہی صفحہ نمبر 75 جو ہے سورہ نساء میں، اس میں آیت نمبر 11 کے بیچ میں ایک 11 جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں ایک لفظ آیا ہے کہ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. تمہارے باپ اور اولاد میں، باپ سے مراد صرف باپ ہی نہیں بلکہ دادا پردادا سب آ جاتے ہیں. اسی طرح سے ابنا کے اندر صرف بیٹے ہی نہیں بلکہ بیٹے پوتے سب آ جاتے ہیں. فرمایا کہ تمہارے باپ داداؤں میں اور اولاد در اولاد میں کون تمہارے نفع کے اعتبار سے تم سے زیادہ قریب ہے تم نہیں جانتے. اللہ کی طرف سے یہ بات فرض کی جا چکی ہے، یہ فریضہ ہے جس کو ادا کرنا ہے. مطلب یہ تقسیم ہے وراثت کی. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، زیادہ علم اسی کا، تمہارے پاس علم نہیں. اور حکیم بھی وہی ہے، حکمت کی بنیاد پر یہ سارے قوانین بنائے گئے ہیں. تو ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے، دوسری طرف لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں پوتے کو دینا ہے. کوئی قرآنی دلیل لائیے. قرآن نے تو نہیں کہا کہ بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتے کو دیا جائے. اس لیے قرآن نے آخر میں کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں. علماء نے یہ کہا کہ اللہ کے حدود مت توڑو، اپنی عقلوں کو مت استعمال کرو. اور اگر تم عقل کو استعمال ہی کرنا چاہتے ہو تو ہم عقل سے اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں. مگر سوال تو یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ قرآن ہمارے سامنے. عقلی جواب بھی اس کا یہ ہے کہ بھئی اصل میں جب یہ سارا ہنگامہ کھڑا کیا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے ہمارے اس ظالمانہ معاشرے کے اندر. معاشرے کو درست کرنے کی فکر نہیں کرتے، قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی تو ہے معاشرہ جو ہے، جو اسلامی معاشرہ
کہ جس کو اسلام بنانا چاہتا ہے اور اسی اسلامی معاشرے کو پیش نظر رکھ کر احکام اور ہدایات دیتا ہے، تو اسلامی معاشرہ یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اولاد جو ہے بے سہارا ہو تو اس کو بے سہارا نہیں چھوڑا جائے گا. اس خاندان کے اندر جو ولی قریب ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جو ہے وہ پرورش کرے.